مدینے کی مستورات کا یہ طریقہ تھا، گھروں میں رواج تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی بھجواتی تھی۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم میں وضو فرمایا۔ اب سردی کا وضو آپ کو پتہ ہے تکلیف دہ وضو ہوتا ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ وضو کر کے فارغ ہوئے تو ایک بچی گھر سے وضو کا پانی لے کے آئی۔ صحابہ نے اسے اشارے کی کہ واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ، اشاروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محسوس کیا تو اس بچے کو اشارہ کیا، لے آؤ لے آؤ لے آؤ، ادھر لے آؤ۔ آپ نے وہ پانی لیا اور آپ نے اس سے اپنے ہاتھ دھوئے اور چہرے پر وہ پانی ڈالا۔ تالیف قلب۔ ایک دفعہ آپ مسجد سے باہر کسی سے محو گفتگو تھی، ایک چھوٹی سی بچی محلے کی آ گئی، آ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کے کھینچنے لگی۔ وہ جدھر کو کھینچتی تھی حضور ادھر کو کھینچ جاتے تھے، اس کے پیچھے پیچھے۔ اس نے حضور کو گھمانا شروع کر دیا، حضور اس کے ساتھ ساتھ گھومتے رہے۔ کوئی بڑھیا، کوئی خاتون، کوئی غریب راہ چلتے مل جاتا، آپ اس کے لیے ٹھہر جاتے، اس کی بات سنتے، جب تک وہ خود بات کر کے سیر ہو کے آپ سے جدا نہ ہوتا۔ آپ اشارتاً بھی جدائی کا اشارہ نہ دیتے تھے۔ تالیف قلب۔ عزت دار لوگ ہر وقت دوسرے کی عزت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہر ملاقات میں، بات چیت میں دوسرے کی عزت افزائی کرتے ہیں، اور کمینہ ملاقات کرے گا تو عزت خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بڑا آدمی بنا کے ایسے ملے گا کہ جیسے کوئی حقیر جانور سے مل رہا ہے۔ ایسے لوگ جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، وہ بے شک اپنے من میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ پیارے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے۔ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں، بڑا بنا کے پھرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا ہو کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ملنساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے تعلق داروں سے جو ہم سے پیار کریں ہم ان سے پیار کریں، یہ تجارت ہے۔ بد اخلاقوں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، غیبت نہ کرنا۔ جہاں کسی سے ہلکا سا اختلاف ہوا نہیں، بس اس کے خلاف غیبتوں کی مجلسیں گرم ہیں، اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، اس کے عیب کی تلاش میں ہیں، اس کی کمیوں کی تلاش میں ہیں۔ جیسے چوڑے لوگوں کے گھروں سے پاخانہ اٹھا کے سروں پہ رکھ کے ٹین پیپے اور دور پھینک کے آیا کرتے تھے، آج کل گندگی کے ٹوکرے ہمارے سروں کے اوپر، ہمارے دماغوں میں سوار ہیں۔ ہم لوگوں کے عیبوں کے ٹوکرے، غلاظت کے ٹوکرے لیے پھر رہے ہیں، سینے بھی غلاظت سے بھرے ہوئے، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی نیکیاں دوسرے لوگوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، جن کی غیبت کر رہے ہیں۔ جن کی غیبت کرتا ہے یقیناً ان کو وہ برا سمجھتا ہے، اپنا مخالف سمجھتا ہے۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ اپنے مخالف کو اپنی نیکیاں دے دی جائیں۔ ناداں ہیں ہم بھی کتنے، دنیا کے اس سفر میں خود ہی ڈبو کے کشتی ساحل کو ڈھونڈتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی بیڑی میں سوراخ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ زندگی جو اللہ کا قرب پانے کے لیے دی گئی تھی، یہاں لینا بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، خوشیاں بھی اللہ کے لیے، غم بھی اللہ کے لیے، مسکرانا بھی اللہ کے لیے، کبھی غصے ہونے کا موقع آئے گا تو غصہ بھی اللہ کے لیے۔ لیکن اس کی پہچان کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی نظریں دیکھ کے چلنا، یہ بھی بغیر علم کی روشنی کے یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ علم علماء سے ملے گا۔
یہ علماء کی دکان سے ملنے والا سو علماء سے تعلق رکھنا، ان کی مجلسوں میں جانا، ان کے وعظوں میں جانا، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا، جماعتوں میں جانا، ہر جگہ ایک علیحدہ علیحدہ چیز مل رہی ہے، جامع کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کرتا ہے تو وہ اس کی نادانی ہے، بے سمجھی ہے کہ میں جامع ہوں، کل میرے پاس ہے۔ نہیں بھائی، دعوت و تبلیغ اللہ کے اوامر میں بہت بڑا امر ہے، لیکن یہ کل دین نہیں ہے۔